15 برس، پورے 15 برس گزر چکے تھے مجھے اس دیس میں آئے ہوئے۔ یہ کوئی ایک آدھ سال کا قصہ نہیں تھا کہ انسان وقت کے ساتھ سب کچھ بھول جائے۔ میں نے اپنی جوانی، اپنی محنت، اپنی نیندیں، اپنی خواہشیں، سب کچھ اپنے گھر والوں کے لیے قربان کر دیا تھا۔ میرا ہر دن کام سے شروع ہوتا اور کام پر ہی ختم ہو جاتا۔ فیکٹری کی مشینوں کی آوازیں، وقت پر کام مکمل کرنے کی دوڑ اور ٹائم اضافی شفٹیں، یہ سب میری زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ مگر جب رات کو کمرے میں اکیلا بیٹھتا تو ایک چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ جاتا، طاہرہ کا، میری بیوی طاہرہ، جس میں نے شادی کے چند ماہ بعد ہی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ میں باہر جا کر سب کے لیے بہتر مستقبل بناؤں گا۔ وہ خاموش طبع، باحیا اور کم گو عورت تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو۔ جاتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر لبوں پر صرف ایک دعا تھی، اللہ آپ کو کامیاب کرے، میں یہاں سے سب سنبھال لوں گی۔ وقت گزرتا گیا، میں مہینوں میں بعد فون کرتا، پھر ہفتوں بعد، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ صرف رسمی کالز تک محدود ہو گیا۔ زیادہ تر فون ماں ہی اٹھاتی تھی، ماں کی آواز ہمیشہ مطمئن، پر اعتماد اور حاوی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ماں سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں گھر کا حال، طاہرہ کیسی ہے؟ ہر بار ماں ایک ہی جواب دیتی، ارے تیری بیوی تو بہت خوش ہے، ہم نے اسے شہزادیوں کی طرح رکھا ہے، گھر میں 2 ملازمائیں ہیں، کوئی کام نہیں کرنے دیتی، بس تو فکر نہ کر، ہم سب یہاں بہت خوش ہیں۔ میں مطمئن ہو جاتا، یا شاید مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ جب کبھی کہتی کہ ماں ذرا طاہرہ سے بات کروا دو، تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فون طاہرہ کو دے دیا جاتا، مگر وہ بات ہمیشہ مختصر ہوتی، جیسے کسی جلدی میں ہو، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک، سب خیریت؟ جی سب ٹھیک، اور پھر فون کٹ جاتا۔ میں کئی بار سوچتا کہ شاید وہ شرمیلی ہے، یا شاید گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے۔ کبھی یہ خیال دل میں آیا ہی نہیں کہ خاموشی کے پیچھے کوئی چیخ دفن ہو سکتی ہے۔ پردیس میں رہتے ہوئے انسان ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ وہ مکمل طور پر وہاں کا رہتا ہے، نہ دل سے اپنے وطن کو جدا کر پاتا ہے۔ ہر خوشی ادھوری لگتی ہے۔ جب بھی کوئی تہوار آتا، میں دفتر سے چھٹی لے کر کمرے میں بیٹھ جاتا اور ماں کو فون کرتا۔ ماں ہمیشہ یہی کہتی، بیٹا یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب ٹھیک ہیں، خوش ہیں، تم بس پیسے بھیجتے رہو، یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے یہی ذمہ داری بنا لی، پیسہ، سہولتیں، علاج، تعلیم، جو بن پڑا سب بھیجتا رہا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا بھائی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے پیسوں سے ایک ظلم کا نظام چل رہا ہے، اور میں خود اس ظلم کا سب سے بڑا سہولت کار بن گیا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا، کہ سرپرائز دینے کی خواہش۔ میں نے سوچا اس بار بغیر بتائے گھر جاؤں گا، تحائف، خوشیاں اور سب کے لیے مسکراہٹیں لے کر۔ میں نے چھٹی لی، ٹکٹ بک کروایا اور کسی کو خبر نہ دی۔ جب جہاز پاکستان کی زمین پر اترا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماں، بہن، بھائی اور سب سے بڑھ کر طاہرہ، سب سے ملنے کی خواہش۔ میں نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ رات کا وقت تھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے بیل بجانے کے بجائے دروازے کی جھری سے اندر جھانکنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ اچانک سامنے جا کر سب کو چونکا دوں گا۔ لیکن جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری روح تک کو ہلا دیا۔ باورچی خانے میں میری بیوی طاہرہ کھڑی تھی، یا شاید کھڑی بھی نہیں تھی، وہ جھکی ہوئی تھی۔ اس کا جسم غیر معمولی طور پر کمزور لگ رہا تھا، چہرہ زرد، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور ہاتھوں میں جھاگ سے بھری برتن۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی، مگر زیادہ تر کام طاہرہ ہی کر رہی تھی۔ پسینے سے اس کا دوپٹہ بھیگ چکا تھا، اور گھر کے باقی افراد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہنس رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ دور سے ماں کی آواز آئی، جلدی کرو منحوس، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، سست کہیں کی۔ میرے قدم دروازے پر جم گئے۔ یہ وہی ماں تھی جو فون پر مجھے بتاتی تھی کہ میری بیوی شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا اور آنکھیں حقیقت دیکھ کر سن ہو چکی تھی۔ میرے قدم دروازے پر جیسے منجمد ہو گئے۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ آنکھوں سے زیادہ دل پر وار کر رہا تھا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے کسی نے میرے وجود سے حرکت کی طاقت چھین لی ہو۔ 15 برس کی دوری، ہزاروں فون کالز، ماں کی تسلی بھرے جملے، اور میری سادہ روح، سب ایک ایک کر کے میرے سامنے ٹوٹنے لگے۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا، لکڑی کے دروازے کی چرچراہٹ باورچی خانے تک گئی، مگر کسی نے میری طرف دھیان نہ دیا۔ طاہرہ کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ مسلسل برتنوں میں چل رہے تھے، اور اس کی سانسیں واضح طور پر یہ بے ترتیب تھیں۔
وہ تھک چکی تھی مگر رکنے کی اجازت جیسے اسے کبھی ملی ہی نہ ہو۔ طاہرہ میرے منہ سے بے اختیار اس کا نام نکلا مگر آواز اتنی مدم تھی کہ شاید وہ سن ہی نہ پائی، یا شاید سن کر بھی اس نے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ اسے مسلسل ماں دوبارہ بولی۔ اس بار آواز میں غصے کے ساتھ تحقیر بھی شامل تھی۔ اندھی ہے کیا؟ آواز نہیں سنائی دی؟ برتن رکھ، فوراً چائے لے کر آؤ۔ میری دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ یہی وہ ماں ہے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سکون قربان کیا، جس کی دعاؤں پر میں اندھا یقین کرتا، اور یہی وہ بیوی تھی جسے میں اس کی ماں کے سپرد کر کے خود کو مطمئن سمجھتا رہا۔ طاہرہ نے آخری برتن رکھا اور اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیے، اور جیسے ہی پیچھے مڑی اس کا پاؤں پھسلا۔ شاید فرش گیلا تھا، شاید وہ حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے شیشے کے 2 برتن چھوٹے زمین پر گرے اور لمحوں میں چکنا چور ہو گئے۔ وہ آواز جو برتن ٹوٹنے سے پیدا ہوئی میرے کانوں میں کسی چیخ کی طرح گونجی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ چونک کر اٹھ بیٹھے۔ ماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے بورچی خانے کی طرف بڑھی اور جیسے اسے بس اسی لمحے کا انتظار تھا۔ یہ کیا کر دیا تو نے؟ ماں نے چیخ کر کہا اور اگلے ہی لمحے طاہرہ کے بالوں میں ہاتھ ڈال دیا۔ میرا دل جیسے سینے میں دھک سا گیا۔ ماں نے اسے زور سے اپنی طرف کھینچا۔ طاہرہ کی چیخ نکل گئی مگر وہ فوراً ہی سسکی میں بدل گئی، جسے چیخنے کی بھی اجازت نہ ہو۔ نحوست منحوس قدم، تجھے رکھا ہی کیوں تھا اس گھر میں؟ ماں کا ہاتھ بار بار اٹھ رہا تھا اور طاہرہ کا سر ایک طرف جھک گیا۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتا، ماں نے طاہرہ کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ نکل جا یہاں سے! ایک زوردار دھکا اور طاہرہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر آ گئی، اور میرے بازو خود بخود آگے بڑھے اور وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کا جسم حد سے زیادہ ہلکا محسوس ہوا، جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، مگر ایک چیز نے مجھے چونکا دیا۔ اس کا پیٹ غیر فطری طور پر بھرا ہوا تھا۔ طاہرہ کی آنکھیں بند تھیں، سانسیں تیز تھیں، اس کے بال بکھرے ہوئے اور گال پر ماں کے ہاتھ کے نشانات واضح۔ میں نے پہلی بار پوری آواز اس کا نام لیا۔ اسی لمحے ماں کی نظر مجھ پر پڑی۔ ایک پل کو اس کی چہرے کا رنگ فک ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں اور پھر وہ زبردستی ماں مسکرائی۔ شرجیل بیٹا، تم کب آئے؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور گھبراہٹ بھی، جیسے چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میری نظر اب طاہرہ پر جمی تھی۔ ماں نے جیسے موقع غنیمت جانا اور فوراً بات بدل دی۔ بیٹا، یہ تمہاری بیوی۔ اس نے طاہرہ کی طرف نفرت سے دیکھا۔ یہ بدکار ہے۔ یہ لفظ میرے کانوں میں کسی زہر کی طرح گھلا۔ بدکار؟ میں نے آہستہ سے دہرایا۔ ہاں، ماں نے آواز اونچی کی۔ یہ حاملہ ہے اور تم تو یہاں تھے بھی نہیں، تو پھر یہ بچہ کس کا؟ میرے ہاتھ کام گئے۔ میں نے طاہرہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں بند، لب ہل رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر آواز نہ نکل پا رہی ہو۔ میرے دماغ میں ماں کے پچھلے 15 برسوں کی باتیں گونجی۔ ہم نے اسے شہزادی بنا کر رکھا ہے، بس خوش ہے، کوئی کام نہیں کرتی۔ غصہ، شک اور انا تینوں نے مل کر میرے ہوش میں حملہ کر دیا۔ میں نے طاہرہ کو خود سے الگ کیا۔ میرے ہاتھوں میں نرمی کی جگہ سختی آ گئی۔ ذلیل عورت! میں چیخا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کس کے ساتھ مکالمہ کیا؟ طاہرہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان آنکھوں میں حیرت نہیں، صرف ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ شرجیل، اس کے لب ہلے۔ اور میری بات سنو۔ مگر میں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اسے دھکے دیے، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگیں۔ نکل جاؤ یہاں سے، آج کے بعد اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ ماں میرے قریب آ کر بولی۔ میں پہلے ہی کہتی تھی بیٹا، یہ ٹھیک عورت نہیں۔ چھپ چھپ کر اسکول جانے کے بہانے کسی سے ملتی رہی۔ میں نے سب کچھ دیکھا۔ میرے بھائی بھی سر ہلا رہے تھے جیسے ماں کی گواہی پر مہر لگا رہے ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا اور طاہرہ کو باہر دھکیل دیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے مگر کوئی آواز نہ تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ میں نے اپنی عزت بچا لی، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کر دیا۔ میں نے سچ جانے بغیر فیصلہ کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز مجھے آج بھی سنائی دیتی ہے۔ وہ ایک عام سا دروازہ نہیں تھا، وہ میرے اور طاہرہ کے درمیان آخری اعتماد کا دروازہ تھا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ باہر اندھیرا تھا اور اندر بھی، فرق صرف اتنا تھا کہ باہر کی تاریکی نظر آتی تھی، اندر کی نہیں۔ طاہرہ دروازے کے باہر زمین پر بیٹھی، اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی اپنا۔ گھر کی گلی خاموش تھی، جیسے سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ کہہ رہی ہو۔ اس کے کانوں میں اب بھی میرے الفاظ گونج رہے تھے، ذلیل عورت۔ یہ لفظ اس کے لیے نیا نہیں تھا
مگر میرے منہ سے سن کر اس کے وجود کو چیر گیا۔ گھر کے اندر ماں نے گہری سانس لی، جس سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور باتیں بدلنے لگے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ طاہرہ کہاں جائے گی، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کس حال میں ہے، اور میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کمرہ وہی تھا جس میں میری جوانی کی یادیں تھی، مگر آج وہ اجنبی لگ رہا تھا۔ بستر پر بیٹھتے ہی مجھے طاہرہ کا چہرہ یاد آیا، اس کی وہ آنکھیں جو مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، مگر میں نے سننے سے انکار کر دیا۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سوال اٹھا، اگر وہ بے قصور ہوتی تو؟ مگر میں نے فوراً اس سوال کو کچل دیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، ماں نے پالا ہے، ماں نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر بھائی بھی تو یہی کہہ رہے تھے، سب غلط ہو سکتے ہیں مگر ماں نہیں۔ یہی وہ سچ تھا جس نے مجھے اندھا کر دیا۔ اگلے دن صبح میری ماں میرے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں چائے تھی، چہرے پر نرمی کا مصنوعی لبادہ۔ بیٹا، رات جو ہوا وہ سب تمہاری بھلائی کے لیے تھا۔ ایسی عورت کو گھر میں رکھنا گناہ ہے، اللہ کا شکر کرو کہ تم وقت پر آ گئے۔ میں نے خاموشی سے چائے لے لی اور میرے اندر کہیں کچھ ٹوٹ گیا، مگر میں نے اس سے نام نہیں دیا۔ ماں نے بات جاری رکھی، اب تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ہم بدنام ہو جاتے، لوگ کیا کہتے، لوگ ہمیشہ لوگ، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک عورت کی پوری زندگی قربان کر دی۔ بیٹا، تم نے ہی اجازت دی تھی، میں نے جب تم سے پوچھا تھا۔ طاہرہ نے ایک اسکول میں پڑھانے کی ضد کی تھی، لیکن اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ وہاں اسکول میں پڑھانے کے بہانے یہ کہتی رہی، تمہارے بھائی نے اس کا تعاقب کیا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ بیٹا، میں تو اسے ایک شریف لڑکی سمجھتی تھی، اور اس میں نے دنیا کی ساری آسائشیں دی، جتنے پیسے تم نے بھیجے میں اس کی آسائشوں پہ خرچ کر دیے، اس کے لیے کپڑے، نئے جوتے، گرمیوں کے الگ، اور لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، آج کل کی عورتوں کا کیا پتہ، اس وقت تم نے شادی کی، نہ اس کے خاندان کا پتہ کیا، تم نے اس کی شادی میں جلدی کی اور ہم نے تمہاری بات پر عمل کیا۔ بیٹا، آج کل زمانے میں خاندانی لوگ بڑے مشکل سے ملتے ہیں۔ میں چپ چاپ اپنی ماں کی باتیں سنتا رہا۔ دوسری طرف طاہرہ نے رات ایک قریبی مسجد کے باہر گزاری۔ امام صاحب کی بیوی نے اسے فجر کا وقت دیکھا تو چونک گئی۔ طاہرہ کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس نے طاہرہ کو اندر بٹھایا، پانی دیا اور کچھ دیر کے بعد اس سے پوچھا، بیٹی، گھر والے کہاں ہیں؟ طاہرہ نے سر جھکا لیا۔ گھر والے؟ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ پہلی بار روئی، ایسے روئی جسے 15 برس کا درد ایک ساتھ آنکھوں سے بہہ رہا ہو۔ اگلے چند دن طاہرہ نے اس عورت کے گھر گزارے۔ اس کا جسم کمزور تھا، بھوک کم لگتی تھی اور پیٹ میں مستقل درد رہتا تھا، اور اکثر رات کو درد سے تڑپ کر جاگ جاتی، مگر کسی کو کچھ نہ کہتی۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی، میرے شوہر نے مجھ پر یقین کیوں نہیں کیا؟ میں ان دنوں گھر میں رہتے ہوئے بھی جیسے کہیں اور تھا۔ ماں بار بار مجھے سمجھاتی، بھائی مجھے یقین دلاتے کہ میں صحیح فیصلہ کیا، مگر رات کو جب سو جاتے تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی۔ میں نے کئی بار فون اٹھایا طاہرہ کا نمبر ملانے کے لیے، مگر ہر بار خود کو روک لیا۔ اب اس سے کیا بات کرنی، میں خود کو یہی کہہ کر تسلی دینے لگا۔ کچھ دن کے بعد ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تمہیں جرمنی واپس جانا چاہیے، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم سب سنبھال لیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ شاید میں بھاگنا چاہتا تھا سر سے، اپنے ضمیر سے اور اس سوال سے جو مسلسل مجھے کھائے جا رہا تھا۔ جرمنی واپس آ کر میں دوبارہ اپنے معمول میں ڈھلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب مشینوں کی آوازیں پہلے سے زیادہ شور کرنے لگیں، نیند کم ہو گئی، دل بے چین رہنے لگا۔ کئی بار طاہرہ کا چہرہ خواب میں آتا اور وہ کچھ کہنا چاہتی، مگر آواز نہ نکل پاتی۔ ایک دن اچانک مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ کیا میں شرجیل صاحب سے بات کر رہی ہوں؟ جی، میں ہی بول رہا ہوں، میں فلاں اسکول کی پرنسپل بول رہی ہوں، جہاں آپ کی اہلیہ طاہرہ پڑھاتی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا آپ پاکستان میں ہیں؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں، میں جرمنی میں ہوں۔ مگر بات کیا ہے؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی ہوئی، پھر اس نے کہا کہ براہ کرم جب بھی آپ پاکستان آئیں مجھ سے ملنے ضرور آئیں، آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ فون پر بات کرنے کی چیز نہیں، مگر اتنا جان لے کہ آپ کی بیوی بے قصور ہے۔ فون کٹ گیا، میرے ہاتھ سے موبائل گر پڑا، میرے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔
اس دن کے پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ الزام کی آگ صرف طاہرہ کو نہیں جلا رہی تھی، بلکہ مجھے بھی آہستہ آہستہ راغ بنا رہی تھی، اور سچ اب دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دوبارہ پرنسپل کا فون آیا۔ وہ محض مجھ سے یہی کہنے لگی کہ اگر سچ جاننا ہے اپنی بیوی کے بارے میں تو واپس پاکستان آنا پڑے گا۔ میں نے اس پرنسپل صاحب سے کہا کہ آپ بھی میری مجرم ہیں، شاید آپ میری بیوی کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ اسکول نہیں جاتی، وہ کسی سے چھپ کر ملتی ہے۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھ سے کہا، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، طاہرہ ایسی لڑکی بالکل نہیں تھی، وہ روزانہ اسکول آتی تھی، اسے اسکول کے بچوں کا احساس تھا، اس نے تو کبھی چھٹی بھی نہیں کی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ اس کے پیٹ میں گناہ کا ثبوت ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میں اندھا نہیں، لیکن وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے۔ پھر اس نے کال بند کر دی۔ میں اس پرنسپل صاحب کی بات سن کر حیران تھا۔ اس کے پیٹ میں کس کا بچہ تھا؟ وہ کیسے بے گناہ تھی؟ خیر، حقیقت جاننے کے لیے میرا وطن واپس جانا ضروری تھا۔ وہ کال بند ہوئی میرے لیے کسی فیصلے کی گھنٹی تھی۔ میں جتنا بھی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، مشینوں کے شور میں خود کو گم کرنا چاہتا، مگر وہ ایک جملہ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی میرے ساتھ ساتھ چلتا رہتا، سوتے میں جاگتے میں۔ میں نے چھٹی کی درخواست دی اور چند ہی دنوں میں دوبارہ پاکستان پہنچ گیا۔ اس بار نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی سرپرائز، دل میں صرف ایک بوجھ تھا جو ہر قدم کے ساتھ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں سیدھا اسکول گیا، وہی اسکول جہاں طاہرہ پڑھایا کرتی تھی۔ عمارت عام سی تھی، مگر اس کے دروازے پر کھڑا ہو کر مجھے لگا کہ جیسے میں کسی عدالت میں آ گیا ہوں، جہاں میرا ضمیر کٹہرے میں کھڑا ہونے والا ہے۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ درمیانی عمر کی سنجیدہ عورت تھی، آنکھوں میں وہی سچ جو لمحے عرصے کے لیے ذمہ داری کے بعد آتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی اور بولی، شرجیل صاحب، میں آپ کو شوگر کوٹڈ باتیں نہیں بتاؤں گی۔ آپ نے اپنی بیوی پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں کرسی پر جیسے سمٹ گیا۔ کیسا ظلم؟ میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ 15 برسوں سے طاہرہ یہاں پڑھا رہی تھی، خاموش، باوقار اور حد سے زیادہ ذمہ دار، مگر اس کے جسم پر تشدد کے نشان ہم نے کئی بار دیکھے، نیل، زخم، کمزوری۔ یہ سب کسی بیماری کے آثار نہیں تھے، یہ ظلم کی نشانیاں تھیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے پیٹ میں رسولی ہے، پرنسپل نے صاف لفظوں میں کہا۔ یہ کوئی حمل نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کئی بار کہا کہ فوری علاج کی ضرورت ہے، مگر گھر والوں نے اجازت نہیں دی۔ جان بوجھ کر علاج میں تاخیر کی گئی۔ میرے کانوں میں جیسے سیٹی سی بجنے لگی۔ کیوں؟ میں نے سرگوشی کی۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ مر جائے۔ یہ جملہ میرے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اور یہ سب پرنسپل نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی ماں کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میں نے سوچا تھا کہ سچ تلخ ہوتا ہے، مگر یہ تو زہر تھا۔ آپ کو معلوم ہے، اس نے بات جاری رکھی، طاہرہ نے کبھی کسی کے خلاف شکایت نہیں کی، وہ صرف یہ کہتی تھی کہ میرا شوہر باہر ہے، جب آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرا سر جھک گیا۔ میں اس کا سہارا تھا اور میں اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ میں وہاں سے نکلا تو دھوپ تیز تھی، مگر مجھے سردی لگ رہی تھی۔ شاید سیدھا اس گھر گیا جہاں طاہرہ کو پناہ ملی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک کمزور سی عورت کھڑی تھی۔ یہ وہ طاہرہ نہیں تھی جسے میں شادی کے وقت دیکھا تھا۔ یہ کسی طویل جنگ کی تھکی ہوئی سپاہی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ شرجیل، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر رک گیا۔ میرے اندر شرمندگی دیوار بن گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ الفاظ میرے لیے سب سے مشکل تھے۔ طاہرہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا، بس یہ چاہا تھا کہ ایک دن آپ میری بات سن لیں۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی بار پوری تفصیل سے سنا۔ تشدد، بھوکا رکھنا، ملازمہ کے برابر بلکہ اس سے بھی کمتر سمجھنا، اور ہر بار یہی کہنا کہ شوہر سے شکایت کی تو گھر سے نکال دی جائے گی۔ اور وہ پیٹ؟ میں نے ایک کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ رسولی ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن ضروری ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، علاج، تحفظ، سب کچھ۔ طاہرہ نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے شرجیل، بس عزت اور سکون چاہیے۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا، میں نے گھر والوں سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ماں روئی، بھائی چلائے، مگر اب میرے کان بند تھے۔ میں نے طاہرہ کو علاج کے لیے بڑے اسپتال میں داخل کروایا۔ اس کے آپریشن کی تیاری ہونے لگی۔ وہ دن اور 2 راتیں میرے لیے حساب کا وقت تھا۔ میں ہر لمحہ خود سے سوال کرتا، اگر وہ مر جاتی تو کیا میں اسے جرم کے ساتھ زندہ رہ پاتا؟ آپریشن کامیاب ہوا، مگر کمزوری باقی تھی۔
ایک ہفتے بعد طاہرہ نے خود کہا، میں دوبارہ اسکول جانا چاہتی ہوں، بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا، اتنی اذیت کے بعد بھی اس کے دل میں فرض زندہ تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ظلم ابھی مکمل نہیں ہوا، نفرت ابھی زندہ تھی اور خطرہ ابھی باقی تھا۔ آپریشن کے بعد کے دن طاہرہ کے لیے جسمانی طور پر تکلیف دہ تھے، مگر ذہنی طور پر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی تھی۔ شاید اسی لیے اب اسے معلوم تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ میں ہر روز اسپتال جاتا، اس کے کمرے میں بیٹھتا، خاموشی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا اور دل میں نئے گناہوں کا حساب کرتا۔ وہ شاید زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب خوف کے بجائے ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ڈاکٹروں نے واضح کر دیا تھا کہ آپریشن کے باوجود اسے مکمل صحتیاب ہونے کے میں کافی وقت لگے گا، آرام ضروری تھا۔ مگر طاہرہ نے ایک ہفتہ گزارنے کے بعد بھی مجھ سے وہ بات کہی جس کا مجھے ڈر تھا اور فخر بھی، میں دوبارہ اسکول جانا چاہتی ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ طاہرہ، ابھی تک تم کمزور ہو، ذرا وقت دے دو خود کو۔ وہ ہلکی سے مسکرائی۔ میں 15 سال کمزوری میں گزار چکی ہوں شرجیل، اب اگر رک گئی تو خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ عورت ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹی۔ اسکول میں اس کی واپسی اور کسی جشن سے کم نہ تھی۔ بچے اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ اساتذہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر جو لوگ اس کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکے، ان کے دلوں میں نفرت کی آگ تھی۔ گھر والوں نے سے علیحدگی کے بعد میں جانتا تھا کہ خطرہ ختم نہیں ہوا۔ ماں اور بھائیوں کی آنکھوں میں اس نے غصہ دیکھا تھا جو معافی نہیں جانتا تھا، مگر میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ شاید اب وہ خود بار نہ کریں۔ میں غلط تھا۔ وہ دن عام دنوں جیسا تھا۔ طاہرہ اسکول سے واپس آ رہی تھی، ہاتھ میں کتابیں تھیں، چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں اطمینان۔ وہ اسکول کے دروازے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ ایک موٹر بائیک اس کے قریب آ کر صرف ایک لمحے گولی چلنے کی آواز آئی، لوگ چیخے، کتابیں زمین پر گر گئیں اور طاہرہ زمین پر۔ گولی اس کے پیٹ پر لگی تھی، اسی پیٹ پر جسے ابھی موت کے منہ سے نکالا گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ نرسیں ہدایت دے رہی تھی اور میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے برسوں پہلے طاہرہ اکیلی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ سوال میرے دماغ کو نوچ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر گھنٹے گزر گئے، ہر منٹ ایک صدی لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار سچے دل سے دعا مانگی، کسی مفاد کے بغیر، کسی شرط کے بغیر۔ بالآخر ڈاکٹر باہر آئے۔ گولی خطرناک جگہ پر لگی تھی، مگر اللہ نے بچا لیا۔ جان خطرے سے باہر تھی، مگر مکمل آرام ضروری ہے۔ میرے قدم جواب دے گئے۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور بے آواز رو دیا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ حملہ صرف طاہرہ پر نہیں بلکہ یہ میرے گناہوں کی سزا تھی۔ پولیس آئی، تفتیش شروع ہوئی۔ حملہ آور زیادہ دیر نہیں بچ پایا۔ اگلے ہی دن اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ایک عام سا آدمی تھا، مگر اس کی زبان سے نکلے والے الفاظ غیر معمولی تھے۔ مجھے پیسے دیے گئے تھے، اس نے اعتراف کیا، کہ بس ڈرا دو یا اگر مر جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ کسی نے دیے تھے؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ آپ کے بھائیوں نے اور ماں نے کہا تھا کہ یہ عورت خاندان کی بدنامی ہے۔ یہ الفاظ میرے وجود پر ہتھوڑی کی طرح لگے تھے۔ ماں، وہی ماں جس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اس نے ایک عورت کی جان لینے کا منصوبہ بنایا۔ میں نے پولیس کو مکمل تعاون دیا۔ میں نے کوئی پردہ نہیں ڈالا، کوئی رشتہ آڑے نہیں آنے دیا۔ قانون نے اپنا راستہ لیا، مگر میرا دل پہلے ہی سزا بھگت چکا تھا۔ اس دن طاہرہ نے کمزوری کے عالم میں میرا ہاتھ پکڑا۔ شرجیل، اس کی آواز مدھم تھی، اب مجھے یہاں محفوظ نہیں لگتا۔ میں نے اس کی آنکھیں دیکھیں اور خوف جو برسوں پہلے ہوتا تھا اب نمودار ہوا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے، میں نے فیصلہ کیا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا، ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ درد کے نہیں، کیا واقعی؟ ہاں، میں نے کہا، اس بار میں تمہیں کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ چند ہی دنوں میں کاغذی کارروائی مکمل ہوئی۔ میں نے اپنی نوکری، اپنا گھر، اپنا سب کچھ نئے سرے سے ترتیب دیا۔ ہم خاموشی سے پاکستان سے نکل گئے، جیسے کوئی زخمی پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ کر محفوظ آشیانے کی طرف جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، میں صرف اتنا جانتا تھا کہ اب پیچھے نفرت، خون اور الزام رہ گئے۔ جرمنی کی فضا اس بار میرے لیے اجنبی نہیں تھی، مگر طاہرہ کے لیے یہ سب نیا تھا۔ جہاز سے اترتے وقت اس کے قدم ہلکے تھے، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ کسی خوف اور امید کے بیچ چل رہی ہو۔
اس کے چہرے پر کمزوری کے آثار اب بھی تھے، مگر آنکھوں میں وہ دہشت نہیں تھی جو پاکستان میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ شاید اسے پہلی بار یہ یقین ہوا تھا کہ اب کوئی دروازہ اس کے پیچھے بند نہیں ہوگا۔ میں نے شہر کے نسبتاً پرسکون حصے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لیا۔ نہ بڑا تھا نہ عالیشان، مگر محفوظ تھا۔ کھڑکیوں سے باہر وہ پارک نظر آتا تھا جہاں بچے کھیلتے تھے، اور درخت ایسے کھڑے تھے جیسے ہر آنے والے کی خوشی ہو۔ طاہرہ کھڑکی کے پاس جا کر کافی دیر باہر دیکھتی رہتی تھی، پھر آہستہ سے بولی، یہاں شور نہیں ہے۔ میں مسکرا دیا۔ یہاں چیخیں دیواروں میں نہیں بستی طاہرہ۔ ابتدائی دن خاموشی میں گزر گئے اور زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر اس خاموشی میں خوف کے بجائے تھکن تھی۔ میں دفتر سے آتا وہ کھانا بنا کر میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کرو وہ نہ کرو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود کو دوبارہ انسان محسوس کرے، بوجھ نہیں۔ ڈاکٹرز نے اس کا مکمل چیک اپ کیا۔ رسولی کا آپریشن کامیاب رہ چکا تھا، مگر جسم ابھی کمزور تھا۔ آرام، غذائیت اور ذہنی سکون، یہ تینوں چیزیں اس کے علاج کا حصہ تھا۔ میں ہر ہفتے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور ہر بار اس کی رپورٹس پہلے سے بہتر ہوتی۔ یہ بہتری صرف جسمانی نہیں، اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ وہ روشنی واپس لا رہی تھی جو میں نے برسوں پہلے دیکھی تھی۔ کچھ مہینے گزرے۔ ایک دن طاہرہ نے خود کہا، میں یہاں بھی پڑھانا چاہتی ہوں۔ میں چونکا نہیں۔ میں جانتا تھا تعلیم اس کے لیے روزگار نہیں، عبادت تھی۔ جب تم خود کو تیار محسوس کرو، میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے زبان سیکھنے کی کلاسز جوائن کی۔ جرمن زبان اس کے لیے آسان نہیں تھی، مگر وہ ہار ماننے والی عورت نہیں تھی۔ دن بھر الفاظ دہراتی، نوٹس بناتی اور شام کو بچوں کے تعلیمی پروگرام دیکھ کر خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی۔ میں اکثر اسے دیکھنے کی سوچتا کہ اگر یہی حوصلہ اسے پہلے ملا ہوتا تو شاید کہانی اتنی خون آلود نہ ہوتی۔ وقت کے ساتھ زندگی ایک نرمی آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ طاہرہ اب رات کو ڈر کر نہیں چونکتی، چیخوں سے نہیں جاگتی۔ کبھی کبھی وہ مسکرا کر کہتی، آج میں نے سکون سے نیند کی، اور میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں ایک اور خوشی سے نوازا۔ ڈاکٹر نے خبر دی طاہرہ حاملہ ہے۔ میں چند لمحے بول نہ سکا۔ یہ خوشخبری سب سے زیادہ خوف لے کر آئی۔ کیا اس کا جسم یہ سب برداشت کر پائے گا؟ مگر ڈاکٹر نے تسلی دی کہ اب سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ طاہرہ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس بار کوئی مجھ پر الزام نہیں لگائے گا، ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ اس بار کوئی تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھائے گا۔ مہینے گزرے اور احتیاط سے چلتی۔ میں ہر قدم پر اس کا خیال رکھتا۔ جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا۔ میں نے اسے گود میں لیا تو مجھے لگا کہ جسے اللہ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہو۔ طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو شکر کے تھے۔ چند سالوں میں اللہ نے ہمیں دوسرا بیٹا بھی عطا کیا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر کہکہوں سے بھر گیا۔ طاہرہ اب ایک مضبوط ماں تھی، مگر باخبر، محبت کرنے والی مگر باوقار۔ وہ بچوں کو سکھاتی کہ انسان کی عزت کہاں سے آتی ہے اور ظلم کے خلاف خاموش کب گناہ بن جاتا ہے۔ میں نے خود کو بدلا۔ میں نے یہ سیکھا کہ شوہر ہونا صرف کمانے کا نام نہیں، بلکہ حفاظت، اعتماد اور ساتھ کھڑے رہنے کا بھی نام ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ ماں کا احترام اندھی طاعت نہیں ہوتا، اور ظلم جہاں سے بھی آئے اسے روکنا فرض ہوتا ہے۔ سال گزرتے گئے، زخم مکمل ہوتے گئے اور بھرتے گئے، مگر اب وہ ناسور نہیں رہے۔ ہم نے ایک نئی زندگی بنائی، خاموش، محفوظ اور سچی۔ لیکن ماضی کبھی مکمل طور پر نہیں مرتا۔ ایک دن پاکستان سے خبر آئی، ایسی خبر جس سے سن کر میں سوچ میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں نے ماں کو اولڈ ایج ہوم منتقل کر دیا۔ چند لمحے میں کچھ بول نہ سکا۔ وہی بھائی جن کے لیے ماں نے ہر حد پار کی، وہی بیٹے جن کی خاطر اس نے ایک بہو کو زندہ دفن کر دیا۔ کوشش کی، آج اسی ماں کو وہ بوجھ سمجھ کر بیٹھے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد میں کچھ دیر خاموش رہا۔ کھڑکی کے باہر بچے کھیل رہے تھے، ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر میرے دل میں ایک سرد سی اداسی آ گئی۔ ماں کی تصویر آنکھوں کے سامنے گھوم گئی، وہی سخت لہجہ، وہی تحکم، وہی نفرت بھری نگاہیں، اور پھر طاہرہ کا وہ چہرہ جو انہی نگاہوں کے پیچھے برسوں پگھلتا رہا۔ میں نے یہ خبر طاہرہ کو بتانے کا فیصلہ کیا، مگر دل میں ایک جھجک تھی۔ وہ عورت جسے ماں نے ذلیل کیا، مارا، بدنام کیا، قتل کروانے کی کوشش کی، اس کے سامنے ماں کا ذکر کرنا آسان نہیں تھا۔ شام کو جب بچے سو گئے تو میں نے آہستہ سے کہا کہ طاہرہ، بچوں سے خبر آئی، پاکستان سے خبر آئی ہے۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئی کیا ہوا۔ میں نے گہری سانس لی، اور بھائیوں نے ماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا۔
طاہرہ نے کوئی فوری رد عمل نہیں دیا، نہ خوشی، نہ حیرت، نہ طنز، بس چند لمحے خاموش رہی، جیسے اس خبر کو اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ پھر آہستہ سے کہا، وہ اکیلی ہوں گی۔ میں چونک گیا۔ تمہیں یاد ہے نا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسی اور مسکرائی، وہ مسکراہٹ جس میں دکھ بھی تھا اور خیرمند بھی۔ مجھے سب یاد ہے شرجیل، اس لیے کہہ رہی ہوں، جب انسان تنہا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے گناہ سب سے زیادہ یاد آتے ہیں۔ اس رات میں دیر تک نہ سو نہ سکا۔ میرے اندر غصہ تھا، ناراضگی تھی، بدلہ لینے کا ایک لاشعوری سا جذبہ۔ میں چاہتا تھا کہ ماں وہی تنہا محسوس کرے جو طاہرہ نے برسوں، مگر طاہرہ وہ اس دائرے سے کہیں آگے جا چکی تھی۔ اگلے دن اس نے خود بات چھیڑی، ہمیں ماں جی کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر ہم بھی انہیں چھوڑ دیں گے تو ہم اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں کیا فرق رہے گا؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مجھے احساس ہوا کہ طاہرہ صرف مظلوم نہیں، وہ اب ایک بلند انسان بن چکی ہے۔ چند ہفتوں بعد ہم پاکستان پہنچے۔ میں نے جان بوجھ کر کسی کو خبر نہیں دی، سیدھا اولڈ ہوم کا پتہ لیا۔ وہ جگہ خاموش تھی، حد سے زیادہ خاموش۔ راہداریوں میں قدموں کے آواز گونجتی تھی اور دیواروں پر لگی گھڑی وقت کی گزرنے کا بے رحم احساس دے رہی تھی۔ ایک نرس ہمیں ایک کمرے تک لے گئی۔ یہاں آپ کی والدہ ہیں۔ دروازہ کھولو تو میں رک گیا۔ وہ عورت جو کبھی پورے گھر پر حاوی تھی آج ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی، بال سفید، چہرہ جھریوں سے بھرا اور آنکھوں میں ایک ایسا خالی پن جو صرف تنہائی پیدا کرتا۔ اماں، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ماں نے سر اٹھایا، چند لمحے لگے انہیں پہچاننے میں، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شرجیل، اس کی نظر طاہرہ پر پڑی تو وہ کانپ گئی۔ شرمندگی، خوف یا پچھتاوا، شاید سب کچھ ایک ساتھ۔ طاہرہ آگے بڑھی، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی الزام۔ اماں جی، آپ کو لینے آئے ہیں۔ ماں جی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر کمزوری کس نہ اٹھ سکیں۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، اللہ نے مجھے وہی دکھایا جو میں نے دوسروں کو دیا۔ اس نے طاہرہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں اندھی ہو گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جس میں برسوں کا بوجھ کھل رہا تھا۔ طاہرہ نے آہستہ سے کہا، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا جس دن میں نے نفرت کو دل سے نکال دیا۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ جسے مکافات عمل کا دائرہ مکمل ہو گیا۔ ظلم، سزا، پچھتاوا سب پہلے اپنی جگہ آ چکے تھے۔ اب جو باقی تھا وہ صرف فیصلہ تھا، کیا ہم اس انجام کو قبول کریں گے یا اسے بدل دیں گے؟ طاہرہ نے انسانیت کو چن لیا تھا۔ ہم ماں کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، نہ میرے لیے اور نہ طاہرہ کے لیے، مگر بعض فیصلے آسانی کے لیے نہیں، درستگی کے لیے ہوتے ہیں۔ ماں اب وہ عورت نہیں رہی جو کبھی حکم دیتی تھی، آواز بلند کرتی یا نفرت کا اختیار کرتی۔ اب وہ خاموش تھی، کمزور تھی اور اب سب سے بڑھ کر شرمندہ تھی۔ پہلے چند دن ماں زیادہ بولی نہیں، زیادہ تر خاموش رہی۔ بچوں کو کھیلتے دیکھتی، کبھی کبھی طاہرہ کو کام کرتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی، جیسے ماضی کے مظاہر ان کے سامنے آ جاتے۔ طاہرہ نے کبھی اسے احساس جرم دلانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے ان کا خیال رکھتی، وقت پر دوا دیتی، کھانا پوچھتی اور عزت سے بات کرتی۔ ایک دن ماں نے خود طاہرہ کو آواز دی، بیٹی ذرا میرے پاس آؤ۔ طاہرہ ان کے پاس گئی۔ ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، مگر تم نے مجھے وہ عزت دی جس کی میں حقدار نہیں۔ طاہرہ نے آہستہ سے کہا، اماں جی، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ انسان اگر سچ میں شرمندہ ہو تو دروازے بند نہیں رہتے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ماں ہونے کا مطلب غلط سمجھا۔ میں نے بیٹوں کو بچانے کے لیے ایک بہو کو قربان کر دیا۔ آج وہی بیٹے مجھے بوجھ سمجھ کر چھوڑ گئے، اور تم نے مجھے اپنا لیا۔ اس دن میں نے پہلی بار ماں کو واقعی ٹوٹتے دیکھا۔ غرور کے ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، مگر اثر پوری زندگی پر رہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ماں آہستہ آہستہ بچوں سے گلنے پلنے لگی اور انہیں دعائیں دیتی، کہانیاں سناتی اور کبھی کبھی طاہرہ کے لیے خود پانی لے آتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ماضی کے بدل نہیں سکتی، مگر حال کو بہتر بنا سکتی تھی۔ ایک شام میں اور ماں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، شرجیل، میں نے تمہیں ایک بیٹا سمجھ کر نہیں، ایک ہتھیار سمجھ کر استعمال کیا۔ مجھے لگا کہ میں جو چاہوں گی تم مان لو گے۔ میں نے تمہیں بھی اندھا کیا اور خود بھی اندھی رہی،
میں نے آہستہ سے کہا کہ اماں، سب سے بڑا اندھا پن یہ ہوتا ہے کہ ہم ظلم کو حق سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سر جھکا کر بولی، اور سب سے بڑی سزا یہ کہ آخرکار سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ طاہرہ نے ہمیں ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تو وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو شکست کے نہیں، وہ آنسو سکون کے تھے۔ اس عورت نے نفرت کو شکست دے دی، بدلے کو رد کر دیا اور معافی کو اختیار کیا۔ چند مہینے بعد ماں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ایک رات اس نے طاہرہ کے ہاتھ پکڑا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی، اگر میں نہ رہوں تو میرے لیے دعا کرنا اور اپنے دل میں میرے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا۔ طاہرہ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا اماں جی، اب آپ بھی خود کو معاف کر دیں۔ اور رات ماں کے لیے آخری ثابت نہ ہوئی، مگر شاید سب سے بھاری رات تھی۔ وہ رات جب ایک انسان اپنے گناہوں کے ساتھ اکیلا ہو اور کوئی جھوٹ اسے سہارا نہیں دیتا۔ آج جب میں اپنی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے سب سے بڑا نقصان پیسوں سے نہیں، خاموشی سے کیا تھا۔ میں نے وقت پر سوال نہیں کیا، سچ جاننے کی کوشش نہیں کی، اور اندھے یقین کو محبت سمجھتا۔ اور طاہرہ، وہ اس کی کہانی کی سب سے مضبوط کڑی۔ اس نے ثابت کیا کہ مظلوم ہونا کمزوری نہیں، اور معاف کر دینا شکست نہیں۔ بعض اوقات معافی سے سب سے بھاری مگر وہی انسان کو آزاد بھی کرتی ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، یہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں بیٹے پردیس میں کماتے ہیں، مائیں اختیار کو حق سمجھتی ہیں اور بہو خاموشی میں جلتی رہتی ہیں۔ سبق سادہ ہے مگر کڑوا ہے۔ ظلم چاہے ماں کرے یا باپ، بھائی کرے یا شوہر، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، اور سچ چاہے جتنا ہی دبایا جائے ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا کہ رشتوں کے ناموں سے نہیں، کردار سے زندہ رہنا چاہیے، اور انسان اگر وقت پر جاگ جائے تو اللہ اسے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔